أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह हामीम अस्सजदा की तफ़सीर जारी है और आज आयत नंबर 19 से हम शुरू कर रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यौम युहशरु अअदाउल्लाहि इलन्नार फ़हुम यूज़अऊन। यौम ये कलमे ज़र्फ़ है। ज़र्फ़ की दो किस्में हैं, ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान। ये ज़र्फ़ ज़मान है जिसका ताल्लुक़ ज़माने से है, और एक ज़र्फ़ जिसका ताल्लुक़ जगह और मकाम से होता है वो ज़र्फ़ मकान कहलाती। ये ज़र्फ़ ज़मान है और मफ़ूल वाक़े हो रहा है फ़ेल महज़ूफ़ का, उज़्कुर
یوم یاد کرو اس دن کو. یاد کرنے کی دعوت یا تو کسی سابقہ واقعے کی طرف دی جاتی ہے، فلاں واقعہ یاد کرو، فلاں وقت یاد کرو، اور یا کسی آئندہ کے حوالے سے یاد کرنے اور غور و فکر کرنے کی دعوت دی جاتی ہے. یہاں قیامت کے تعلق سے یاد کرنے کی دعوت دی گئی کہ آخرت کو فراموش نہ کرو اور اس کو یاد رکھو، اور خاص طور پہ یہ مقام جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. اور یاد کرو اس دن کو یحشر اعداء اللہ الی النار، جس دن اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں کو، الی النار، آگ کی طرف. یہ حشر میں جمع اور اٹھائے جانے کا معنی ہے. اٹھائے جائیں گے قبروں سے اور جمع کیے جائیں گے میدان محشر میں الی النار، آگ کی طرف. کنہیں؟ اعداء اللہ، اللہ کے اعداء کو، اللہ کے دشمنوں کو. یہ اعداء عدو ان کی جمع ہے، معنی دشمن. جو بھی اللہ کے دشمن ہیں انہیں جہنم کی طرف جمع کیا جائے گا. اب اللہ کے دشمن کفار ہیں، مشرکین ہیں، اور ایسے کلمہ گو جو کلمہ پڑھ لینے کے باوجود شرک کرتے ہیں، بدعت میں ملوث ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں. اور بالکل واضح بات ہے، ایک مشرک اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کھاتا پیتا ہے، اللہ ہی اس کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مگر وہ اس کے باوجود مبتلا شرک ہے. دوسروں کو پکارنا، دوسروں سے استغاثہ کرنا، مدد طلب کرنا، دوسروں کی عبادت کرنا، دوسروں کے سامنے سجدہ ریز ہونا، دوسروں کے نام پر قربانی، ذبح اور منتیں مانگنا، قبروں پر دیے جلانا، چادریں چڑھانا، بھیانک قسم کے شرک ہیں. یہ لوگ اللہ کے دشمن ہیں، دوست نہیں ہیں. اسی طرح بدعتی انسان ہے، اللہ تعالیٰ کو دن دہاڑے چیلنج کرنے والا، للکارنے والا، اس کی غیرت کو دلکارنے والا. اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے دین مکمل کر دیا، اور یہ سینہ تان کر کہتا ہے کہ نہیں، مکمل نہیں ہوا، فلاں کمی تھی، فلاں کمی تھی. جسے ہمارے بزرگوں نے پورا کیا، ہم نے پورا کیا، ہمارے باپ دادوں نے پورا کیا. الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ کا دعویٰ ہے کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. اور یہ بدعتی انسان کہتا ہے مکمل کہاں ہوا ہے، اس میں فلاں فلاں کمی تھی جس کو ہم نے پورا کیا، ہم نے نئے مسائل بنائے، اس دین میں داخل کیے. تو اللہ تعالیٰ کی غیرت کو دلکارنے والا. پھر اللہ تعالیٰ شریعت ساز ہے، شریعت بنانے والا سب کے لیے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے سب کے لیے شریعت بنائی. اور یہ کہتا ہے کہ کہاں مسائل اپنی طرف سے بنا کر گھڑ کر دین کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے. تو اس سے بڑا باغی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ تو شرک و بدعت میں مبتلا شخص، وہ کلمہ کو کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے. کل ہم نے بتایا پچھلے پروگرام میں، اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے شرک کو کفر کہا ہے کہ شرک کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے. تو یہ بندہ دوست کہاں ہو سکتا ہے؟ اللہ کا دشمن ہے. اور ان سارے دشمنوں کو
جمع کیا جائے گا قیامت کے دن الی النار، آگ کی طرف، فہم یوزعون، بس وہ الگ الگ کر دیے جائیں گے، سب جمع ہوں گے اور پھر الگ الگ گروہوں میں، جتھوں میں جہنم میں دھکیلے جائیں گے۔ الگ الگ سے مراد یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی شدت کے بقدر جہنم میں جائیں گے۔ مثلا شرک سب سے بڑا گناہ ہے، تو پہلا نمبر جو پہلی ٹولی جہنم میں داخل ہوگی مشرکین کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ گناہ بھی شرک سے کم نہیں ہے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا، بغیر علم کے اللہ پر باتیں کرنا، تو یہ داخل ہوں گے۔ پھر بدعتی داخل ہوں گے، پھر مجرم اپنے جرائم کے بقدر جہنم میں داخل ہوں گے۔ فہم یوزعون، بس یہ الگ الگ کر دیے جائیں گے اور مختلف جتھوں کی صورت میں ان کو جہنم میں جھونکا جائے گا۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، حتیٰ کہ اذا ما، جب بھی یہ جیسے ہی، یہ اذا کے بعد اگر ما آ جائے تو یہ اذا کے معنی میں تاکید پیدا کر دیتے۔ اذا کا معنی جب، اور اذا ما کا معنی جب بھی، جیسے ہی، جو ہی، جاؤوہا، آئیں گے وہ اس آگ کے پاس، آگ کے پاس جمع کیا جائے گا اور پھر ان کو ڈالا جائے گا۔ جو ہی وہ آگ کے پاس آئیں گے، شاہد علیہم سمعہم، تو گواہی دیں گے ان پر ان کے کان، وابصارہم، اور ان کی آنکھیں، وجلودہم، اور ان کی چمڑیاں ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ کیونکہ جب وہ جہنم میں جھونکے جائیں گے اس وقت بھی وہ انکار کرنے کی کوشش کریں کہ ہم تو مشرک نہیں تھے، بدعتی نہیں تھے، بدعمالیوں کا انکار کریں گے، تو اللہ ان کی زبانیں بند کر دے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم، ان کے منہ بند کر دیں گے، زبانیں بند کر دیں گے، جو زبانوں سے چلا رہے ہیں کہ ہم تو مشرک نہیں تھے، ہم تو گناہ گار نہیں تھے، گناہوں کا انکار کریں گے۔ اور اللہ انہی کے کانوں کو، آنکھوں اور چمڑیوں کو بلوائے گا، تم بولو یہ کیسا تھا، اپنے گناہوں کا اور جرائم کا انکار کر رہا ہے، کیا یہ سچا ہے اس انکار کرنے میں؟ تو ان کے خلاف گواہی دیں گے، سمعہم، ان کے کان، وابصارہم، اور ان کی آنکھیں، وجلودہم، ان کی چمڑیاں۔ کان جن کا کام سننا، جب دعوت پیش کی جاتی کان اس دعوت کو سنتے اور قبول کرتے ہیں۔ اور آنکھوں کا معنی دیکھنا، آنکھیں دیکھتی ہیں اللہ کی نشانیوں کو، توحید کی نشانیوں کو، قدرت کی نشانیوں کو۔ بندہ آسمانوں کو، زمینوں کو دیکھتا ہے، پہاڑوں کو دیکھتا ہے تو اس اللہ کی قدرت پر عشش کر اٹھتا ہے کہ اس پورے نظام کا خالق اللہ ہے۔ تو آنکھوں سے جب مشاہدہ کر لیا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا، اس کی آیات بینات کا، تو پھر انکار کی وجہ کوئی نہیں باقی بچتی۔ تو یہ آنکھوں کی اہمیت ہے، مگر اس نے آنکھوں کو بھی جو ان کا کردار تھا اس کو ماننے سے انکار کیا، کانوں کے کردار کو بھی نہیں مانا۔ اب یہی کان اور یہی آنکھیں اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب کوئی انکار کی مجال ہے؟ وجلود، اور ان کی چمڑیاں بھی، جلود جلد ان کی جمع، چمڑیاں ان کی کھال، وہ بھی ان کے خلاف گواہی دے گی۔
انسان جو کچھ دنیا میں کرتا ہے اپنے وجود کے لیے، اس کھال کے لیے، اس کو بنانا، سنوارنا، خوبصورت کرنا، چمکانا، یہ بھی اس کے خلاف بولیں گی. گواہی کیا دیں گی؟ بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے، جو عمل کرتے رہے. تو یہ عذاب بلائیں گے، عذاب بولیں گے. اب انکار کی مجال تو نہیں ہے کوئی، تمہارے اپنے اعضاء گواہی دے رہے ہیں کہ تم کیسے تھے، تمہارا کردار کیا تھا، تمہارا عقیدہ کیا تھا. وقالوا لجنودہم، اور وہ کہیں گے اپنی چمڑیوں کو، لما شہدتم علینا، تم نے کیوں گواہی دی ہمارے خلاف، تم تو میری ہو، تمہیں بھی جہنم میں جلنا پڑے گا، میری طرح تم انکار کر دیتی. لما شہدتم، کیوں تم نے گواہی دی علینا ہمارے خلاف، گویا اپنے خلاف. یہ استفسار نہیں ہے، اظہار تعجب ہے. تمہارا اس طرح بولنا، ان کان بول رہے ہیں، آنکھیں بول رہی ہیں، یہ تعجب کی بات ہے نا. چمڑی بول رہی ہے، کبھی یہ اعضاء بولے ہیں؟ آج تم کیوں بول رہی ہو؟ تو یہ استفسار یا سوال نہیں ہے جس کو اس کو جواب چاہیے، اظہار تعجب ہے کہ تم کیوں گواہی دے رہی ہو اپنے ہی خلاف، کیسے بول رہی ہو. قالوا، کہیں گے وہ سارے اعضاء، انطقنا اللہ، ہمیں اللہ نے بلوایا ہے. الذی انطق کل شیء، جو ہر شے کو بلاتا ہے. الذی، وہ ذات، انطق، جس نے بلایا اور قوت گویائی اور نطق پیدا کر دیا، کل شیء، ہر شے میں. سارے اعضاء یہ کہیں گے ہم کیسے بول رہے ہیں؟ اللہ کے بلانے سے بول رہے ہیں. اللہ نے ہمیں بولنے کی قوت دے دی، قدرت دے دی، اور ہم بول رہے ہیں. اب دیکھیں، اعضاء بول رہے ہیں، کیا ان اعضاء کو قیامت کے دن ہونٹ اور زبان اور حلق دیا جائے گا جس کی مدد سے بولیں گے وہ؟ ایسا کوئی ذکر نہیں. اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کلام کروا لے. پچھلے درس میں آپ نے سنا، آسمانوں نے کلام کیا، زمینوں نے کلام کیا. اطیعنا طاعین، آسمان اور زمین کہہ رہے ہیں ہم بخوشی آ رہے ہیں. یہ کلام کیسے کر گئے؟ حالانکہ جمادات ہیں یہ. انطقنا اللہ، اللہ نے بلایا. یہ زبان جو چلتی ہے اس میں قوت گویائی اللہ کے امر سے ہوتی ہے، اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے. چاہے تو نہ بلائے، بندے کو گونگا بنا دے. بہت سے جانور ہیں جن کی زبانیں ہیں، کیا بول پاتے ہیں وہ؟ ہر ذی روح کی زبان ہے، کیا بولتے ہیں سب؟ صرف انسان بولتا ہے. اس لیے اس کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، بولنے والا جانور. باقی سارے حیوان صامت ہیں، خاموش جانور. تو بولنے والا کس نے بنایا؟ اللہ نے. یہ زبان میں ایسی کیا اسپیشل چیز ہے کہ یہ کلام کر رہی ہے؟ ہاتھ کلام کیوں نہیں کرتے؟ ٹانگیں کلام کیوں نہیں کرتی؟ آنکھیں اور کان کلام کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کا امر ہے. قیامت کے دن کلام کیوں کریں گے؟ اللہ کا امر ہے. بولنے والی چیز زبان، اس پر اللہ مہر لگا کے بند کر دے گا. اب زبان نہیں بول رہی. جو اعضاء بولتے نہیں وہ بول رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس میں چاہے قوت نطق اور قوت گویائی پیدا کر دے. دراصل جو اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ہے
اس پر لوگ اول فول بکتے رہتے اس صفت کا انکار کرنے کے لیے۔ اللہ کا کلام کلام لفظی نہیں ہے، کلام نفسی ہے۔ اللہ رب العزت ان الفاظ میں کلام نہیں فرماتا، کلام نفسی جو اس کے اندر کوئی چیز ہے، کوئی بات ہے تو وہ چیز وہ اپنی مخلوق میں ڈالتا ہے، مخلوق بولتی کلام نفسی۔ پھر اللہ کلام کیوں نہیں فرماتا؟ اس لیے کہ مان لیں کہ اللہ کلام فرماتا ہے، تشبیہ لازم آئے گی۔ انسانوں سے انسان بھی کلام کرتے ہیں، اللہ بھی کلام کرتا ہے، مشابہت ہوگی۔ مشابہت کیسے؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ کلام اللہ کا فرمانا مخلوقات جیسا نہیں ہے۔ مخلوقات کا کلام آپس میں نہیں ملتا، کلام ملتا ہے حالانکہ اربوں لوگ ہیں، ایک کا کلام دوسرے کے مشابہ ہے، فرق ہے کچھ نہ کچھ۔ تو رب خالق اور مالک کا کلام مخلوق کے مشابہ کیسے ہو سکتا؟ اس کا کلام فرمانا حق ہے، کیفیت معلوم نہیں۔ تمام صفات کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے، جو چیز بتائی گئی اس پر ایمان، اس کو مانتے ہیں، جو چیز نہیں بتائی گئی وہ اللہ کے سپرد، مگر اس کا کلام فرمانا کمال کا ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ نہیں جناب، اگر مان لے کہ اللہ کلام فرماتا ہے تو اللہ کی ذات میں ایک محتاجی ماننی پڑے گی، وہ محتاج ہے، کیونکہ کلام کرنے کے لیے کچھ اعضاء کی ضرورت ہے، حلق چاہیے، زبان چاہیے، ہونٹ چاہیے، دانت چاہیے، جو حروف کے مخارج ہیں، تو ساری چیزیں اللہ میں ماننی پڑیں گی۔ اللہ کلام کرنے کے لیے ان سب کا محتاج ہے گویا، نعوذ باللہ۔ تمہاری غلطی کی بنیاد یہ ہے کہ تم خالق کو مخلوق پر قیاس کرتے ہو۔ کہاں خالق اور کہاں مخلوق؟ بھلا خالق اور مخلوق میں مشابہت مماثلت ہو سکتی؟ لیس کمثلہ شیء، لا تضربوا للہ الامثال، یہ اللہ کی ذات ہے، ہر شے پر قادر۔ اگر کلام میں واقعی محتاج ہیں حلق اور زبان اور دانتوں کے اور ہونٹوں کے، اب قیامت کے دن اعضاء بولیں گے، آپ کے ہاتھ بولیں گے، ہاتھوں کی زبان دکھاؤ، کو ہاتھوں کے ہونٹ ہیں، کو ہاتھوں کے دانت ہیں، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، کوئی ان کے ہونٹ، کوئی ان کے دانت، کوئی ان کا حلق، کوئی ان کی زبان موجود ہے۔ چمڑیاں بولیں گی، کوئی چمڑیوں میں زبان ہے، چمڑیوں میں ہونٹ لگے ہوئے، دانت لگے ہوئے؟ نہیں، پھر کیسے بولیں گی؟ مانا ان اعضاء کے بغیر بھی بولا جانا ممکن ہے، کلام کرنا ممکن ہے، حالانکہ سب مخلوقات ہیں۔ کیسے بولیں گے؟ اللہ کے امر اور اس کی توفیق اور اس کی قدرت سے۔ تو اس کی اپنی قدرت کو جو لامحدود ہے، ایک محدود شے پر قیاس کرتے ہو، کوئی حیا کرنی چاہیے۔ تو قیامت کے دن سب یہ بولیں گے، سارے اعضاء بولیں گے، کیا کہہ رہے ہیں؟ انطقنا اللہ، ہمیں اللہ بلا رہا ہے۔ قوت گویائی ہمیں اللہ نے پیدا کی، الذی انطق کل شیء، جو ہر شے کو بلاتا ہے، ہر شے میں قوت گویائی پیدا کرنا، نطق پیدا کرنا اللہ کا کام۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اسی نے پیدا کیا تم کو پہلی دفعہ بھی۔ تم دنیا میں آئے، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔
پھر تم مر گئے، قبروں میں دفن ہوئے، تو جو ذات پہلے پیدا کرنے پر قادر ہے وہ تمہیں قبروں سے زندہ کر کے اٹھانے پر قادر نہیں ہے؟ ہر کام پہلے اس کا آغاز مشکل ہوتا ہے مخلوقات کے نظریے سے، اللہ کے لیے سب برابر۔ جو کام پہلے ایک دفعہ انسان کر لیتا ہے، ایک چیز بنا لیتا ہے، دوبارہ اس کو بنانا یا کرنا مشکل ہے۔ تو وہ خالقکم اول مرہ، اور اس نے تم کو پیدا کیا پہلی دفعہ، اور وہی تمہیں قبروں سے اٹھانے پر قادر، اٹھایا اس نے۔ اب تم جمع ہو میدان محشر میں۔ دنیا میں انکار کرتے تھے، نبوت کے انکار کی بنیاد تم نے اس مفروضے پر رکھی کہ قیامت کیسے قائم ہوگی، قبروں سے زندہ کر کے کیسے اٹھائے جائیں گے۔ مقصد کیا تھا؟ نبوت کا انکار کرنا، ہماری چودراہٹیں چھن جائیں گی۔ اندر سے مانتے تھے سب، ایک عذر لنگ جیسے بولتے ہیں نا، ایک عذر بیکار قسم کا خود ساختہ، وہ تم نے تراش لیا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی نے تم کو پیدا کیا پہلی دفعہ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ کلام ان اعضاء کا بھی ہو سکتا ہے اور یہ کلام اللہ تعالیٰ کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس ذات نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، جو ذات ان اعضاء کو قیامت کے دن قوت گویائی دے گی، اسی ذات نے تم کو پیدا کیا، اسی ذات نے قبروں سے اٹھایا۔ ہر شے پر اس کو قدرت ہے اور کوئی چیز اس کی احاطہ قدرت سے خارج نہیں، اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ بڑی تنبیہ ہے، یعنی مر کر جان نہیں چھوٹے گی، مر کر جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ حساب و کتاب ہوگا قبر میں، جب قیامت قائم ہوگی قبروں سے اٹھو گے، اٹھ کر جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ این المفر، کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ تو اس آخرت کی تیاری کرو۔ تم تیاری کس کی کرتے ہو؟ اس گھر کی جہاں چند دن رہنا ہے، اور وہ گھر جہاں ہمیشہ رہنا ہے اسے تم فراموش کیے بیٹھے، وہ تمہیں یاد ہی نہیں، بس دنیا 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 اور دنیا۔ چند دن کا ٹھکانہ، کن فی الدنیا کا انک غریب عابر سبیل، صحیح بخاری کی حدیث عبداللہ بن عمر سے، فرمایا کہ دنیا میں یوں رہو جیسے مسافر یا راستہ عبور کرنے والے۔ راستہ عبور کر کے بندہ گزر جاتا ہے، وہاں قیام نہیں کرتا۔ مسافر وہاں قیام نہیں کر بیٹھ جاتا، اپنے وطن کو لوٹتا، گھر کو لوٹتا۔ تو اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، الیہ ترجعون۔ جار مجرور کی تقدیم کلام حسر پیدا کرتی ہے، صرف اسی کی طرف، کسی اور کی طرف نہیں۔ تم اٹھائے جاؤ گے اور لوٹائے جاؤ گے۔ وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، اور نہیں تم پردہ کرتے تھے، چھپتے تھے، پردے میں گناہ کرتے تھے۔ اس وقت تمہیں تصور تک نہیں تھا کہ ایک دن آئے گا ہمارے اپنے اعضاء ہمارے خلاف بولیں گے۔ اس وقت یہ تصور تک نہیں تھا تمہارے اندر۔ وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، اور نہیں تم پردہ کیا کرتے تھے اور پردے میں گناہ کیا کرتے تھے، کوئی خوف نہیں تھا ان یشہد علیکم کہ گواہی دیں گے تمہارے خلاف، سمعکم تمہارے کان، ولا ابصارکم اور نہ تمہاری آنکھیں، ولا جلودکم اور نہ تمہاری چمڑیاں۔ یہ تمہیں خوف نہیں تھا، گناہ کرتے تھے اور یہ تمہیں خوف اور خدشہ نہیں تھا کہ ایک وقت آئے گا ہمارے اعضاء ہمارے خلاف بولیں گے۔ اور ساتھ ایک اور بدگمانی، وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، مگر تمہارا گمان یہ تھا، عقیدہ فاسدہ،
کہ جو تم عمل کرتے ہو ان میں سے بہت سی چیزیں اللہ نہیں جانتا، اللہ کے علم کی انکاری۔ بلاکن ظننتم، اور لیکن تم نے گمان کیا، ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں جانتا بہت سی چیزیں، بہت سے عمل جو تم کرتے ہو۔ یہ تمہارا عقیدہ، گناہ کرتے تھے اور خوف نہیں تھا کہ ایک دن آنے والا ہے ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اور ساتھ یہ بدعقیدگی کہ ہم تو بہت عمل کرتے ہیں، بہت جاتے ہیں، یہ کام کرنا، وہاں منہ مارنا، وہاں باتیں کرنا، اور تم سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بہت سی باتوں کو جانتا ہی نہیں۔ بدگمانی۔ اس آیت کریمہ کا نزول ایک واقعے کے بعد ہوا تھا، اور یہ واقعہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے صحیح بخاری میں ہے کہ بیت اللہ کے پاس 3 لوگ جمع ہوئے مشرکین۔ وہ 3 لوگ کون تھے؟ اما قریشیان و ثقفی و اما ثقفیان و قریشی۔ وہ 3 جو لوگ تھے، یا تو 2 قریشی تھے اور ایک ثقفی تھا، بنو ثقیف کا، طائف کا، یا 2 ثقفی تھے اور ایک قریشی تھا، راوی کو شک کہ بہرحال 3 لوگ تھے، یا 2 قریشی اور ایک ثقفی، یا ایک ثقفی اور 2 قریشی، 2 قریشی اور ایک ثقفی، یا 2 ثقفی اور ایک قریشی بیت اللہ کے پاس جمع تھے۔ اور وہ 3 لوگ کیسے تھے؟ کثیرۃ شحم بطونہم وقلیلۃ فقہ قلوبہم۔ ان کے پیٹوں کی چربی بہت زیادہ تھی، پیٹ بڑے ان کے، کھاتے پیتے لوگ، مگر عقل کی فقہ اور سمجھ بہت کم تھی، بصیرت اور فقاہت کم تھی، اور پیٹوں کی چربی زیادہ تھی۔ وہ تینوں باتیں کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہدیکم اللہ یصلح بالکم۔ وہ تینوں باتیں کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا اترون ان اللہ یسمع ما نقول، کہ تمہارا کیا خیال، ہم جو باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ہر بات اللہ سنتا ہے۔ ایک شخص نے یہ کہا۔ دوسرے نے کہا یسمع اذا جہرنا، جو بلند آواز سے جو بات کہیں وہ سن لیتا ہے، ہلکی آواز میں کہیں یا سری طور پر کہیں وہ نہیں سنتا۔ بلا یسمع ان اخفینا، اگر ہم مخفی بات کریں وہ نہیں سنتا۔ تیسرے نے کہا اگر اونچی آواز سن لیتا ہے تو مخفی آواز بھی سن لیتا ہے، ہر بات سنتا ہے وہ۔ دیکھیں یعنی بعض بندوں کی بدگمانی کہ جو بات ہم اونچی آواز سے کہیں گے وہ سنے گا، اور جہاں آواز ہلکی ہو پست ہو وہ اللہ نہیں سن سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں شک، اس کی سمع میں شک، وہ کیسا سنتا اور کیسا دیکھتا ہے۔ یعلم دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ الصماء وفی اللیلۃ الظلماء۔ رات کا اندھیرا ہو، سیاہ رنگ کا پہاڑ ہو، اور اس کی تہ کے نیچے، چٹان کے نیچے سیاہ رنگ کی چونٹی ہو، اللہ اپنے عرش سے اس چونٹی کو دیکھتا ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سنتا ہے۔ بلکہ ابن قیم فرماتے ہیں صرف چونٹی نہیں، اللہ چونٹی کے منہ کو دیکھتا ہے، صرف منہ نہیں بلکہ منہ کے اندر موجود جو چھوٹا سا ذرہ دانہ، اپنا رزق وہ لیے بیٹھی، اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے۔ اور صرف اسی کو نہیں، اللہ چونٹی کے پیٹ میں موجود رگوں کو دیکھتا ہے، اس دانے کا اندر جانا دیکھتا ہے، پھر اس دانے کا باہر نکلنا دیکھتا ہے۔ ایسا اس کا سمع اور بصر۔ اور یہ بدگمانی، بدعقیدگی، بلند آواز سے بات کریں گے تو اللہ سن لے گا،
آہستہ بات کریں گے تو نہیں سنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کو یہ تنبیہ کی، فرمایا کہ وما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، تم نے یہ بات کی تو اتنے بے خوف کیوں ہو؟ کل یہ ساری باتیں سامنے آئیں گی، تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ بہت بڑی تنبیہ اور دھمکی ہے، تمہارے ہی اعضاء بولیں گے تمہارے خلاف۔ یہ تمہارا ظن فاسد، یہ بدعقیدگی کہ ہماری بہت سی باتیں اللہ نہیں جانتا، بہت سی باتیں اللہ نہیں سنتا، بہت سے کام وہ نہیں جانتا۔ اللہ کی قدرت میں، اس کے علم میں، سمع اور بصر میں شک، کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں۔ وما کان ربک نسیہ، تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ جو بات کرے گا، جو عمل کرے گا، سب اللہ کو یاد، اور قیامت کے دن باز پرس ہو کے حساب دینا پڑے گا۔ اب یہاں جو مرکزی مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا عقیدہ، اس پر توجہ دو۔ انہوں نے جو بات کہی کہ اللہ تعالیٰ بہت سی باتیں نہیں سنتا، بہت سے کام نہیں دیکھتا، اللہ کی قدرت اور اس کی اسماء و صفات میں الحاد ہے۔ اللہ ہر شے جانتا ہے، ہر بات سنتا ہے، ہر چیز دیکھتا ہے، کوئی چیز اسے اوجھل نہیں۔ یہ الحاد ہے کہ اللہ بعض باتیں سنتا اور بعض نہیں سنتا۔ ہم جو عمل کرتے ہیں تو بہت سے عمل وہ نہیں دیکھتا، نہیں جانتا، وہ سب الحاد ہے۔ اس کے بعد اسماء و صفات جو ایک مستقل توحید کی قسم ہے، بالکل عقیدہ صاف اور صحیح ستھرا ہونا چاہیے، جو نبی علیہ السلام نے سمجھایا، جس عقیدے پر صحابہ اور سلف صالحین تھے۔ اللہ کے سارے نام، ساری صفات حق ہیں، انہی معانی کے ساتھ ان پر ایمان لانا فرض ہے جو کسی بھی لفظ کا ظاہری معنی ہوتا ہے۔ کیفیت اللہ کے سپرد، بس بہت ہی آسان اور سہل عقیدہ یہ۔ اب انکار کرنا، تعویلیں کرنا، سب الحاد کی صورتیں۔ ان لوگوں نے الحاد پیش کیا کہ بہت سے کام وہ نہیں جانتا، ہماری بہت سی باتیں وہ نہیں سنتا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان باتوں کا قیامت کے دن حساب ہوگا، تمہارے اعضاء بولیں گے تمہارے خلاف۔ اللہ کے اسماء و صفات پر صحیح ایمان لے آؤ، کسی الحاد کے بغیر، کسی شک و شبہ کے بغیر، کسی تعویل اور تعطیل کے بغیر، کسی تحریف کے بغیر۔ جو نام کتاب و سنت سے ثابت اللہ نے بیان کی، رسول اللہ نے بیان کی، سارے حق، سب پر ایمان لانا فرض ہے۔ کوئی تشبیہ نہیں، کوئی تعویل نہیں، کوئی تعطیل نہیں، کسی قسم کی تحریف نہیں۔ نام وہ کسی نام اور صفت اور فعل میں کسی مخلوق کے مشابہ ہے۔ صاف ستھرا عقیدہ۔ اب تعویلیں کرنا اور اللہ کے ناموں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا، بڑا باطل اور فرسودہ یہ عقیدہ اور نظام ہے۔ حساب ہوگا قیامت کے دن، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ توحید کی مستقل قسم ہے، جس کو اسی رنگ میں مانو جو اللہ کے رسول نے سمجھایا، اس پر سلف صالحین اور صحابہ کرام تھے۔ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم سلفی ہیں، مانا سلف صالحین کے عقیدے کے پیروکار، جو اللہ کے نبی سے حاصل ہوئے، مانا کتاب و سنت کو سمجھنے والے سلف صالحین کے فہم پر۔ یہ سلفی ہونے کا معنی ہے۔ ہم سلفی عقیدتاً و منہجاً و عملاً، ہم اہل الحدیث، کتاب و سنت والے، قرآن و حدیث والے، اور سلفی کتاب و سنت کا فہم لینے والے سلف صالحین کے فہم سے۔ ان کا عقیدہ صافیہ جامعہ کیا تھا؟
سارے نام، ساری صفات، سارے افعال جو کتاب و سنت میں وارد ہیں سارے حق ہیں، سب پر ایمان لانا فرض ہے، کیفیت معلوم نہیں، وہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ عقیدہ ضرور اللہ تعالیٰ سارے ناموں میں، سارے کاموں میں کمال ہے، کوئی نقص نہیں ہے، اس کا علم بھی کمال کا، سمع بھی کمال، بصر بھی کمال، اس کا دیکھنا بھی کمال، سننا بھی کمال، کوئی ایک حرف کائنات میں کسی بندے کا، کسی مخلوق کا اس سے اوجھل نہیں، کوئی ایک ذرہ اس سے اوجھل نہیں۔ توحید کی اس قسم کو سمجھنا اور اس پر بھرپور ایمان لانا، یہ توحید کی اساس ہے بہت بڑی۔ ان لوگوں نے الحاد پیدا کیا، اللہ کے علم میں شک، اس کی صفت سمع میں شک، ہر بات نہیں سنتا، کچھ سنتا ہے کچھ نہیں سنتا، ہر کام نہیں جانتا، کچھ جانتا اور کچھ نہیں جانتا۔ اس کا حساب ہوگا، تمہارے اعضاء اس عقیدے کے تعلق سے تمہارے خلاف گواہی دیں گے، حجتیں ختم ہو جائیں گی، پھر کچھ نہیں سوائے جہنم کے عذاب کے۔ آگے فرمایا ذالکم وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین، اور یہی تمہارا گمان تھا جو تم نے دنیا میں پیش کیا، الذی ظننتم بربکم، جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا، برا اور گندا گمان رب کے بارے میں کہ بہت سے کام نہیں جانتا، بہت سی باتیں نہیں سنتا، اسی گمان نے جو تم نے دنیا میں کیا ارداکم، تمہیں ہلاک کر دیا، یہ تمہاری بربادی ہے۔ دنیا میں اگر ڈھیل مل گئی تو قیامت کے دن یہی ڈھیل عذاب علیم کا سبب بنے گی۔ فاصبحتم من الخاسرین، تم ہو گئے خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان پانے والوں میں سے، اور اصل خسارہ جہنم، اخروی ناکامی اصل خسارہ ہے۔ دنیا کے خسارے نہیں ہیں، چاہے وہ کاروباری ہوں یا کچھ بھی، وہ خسارے نہیں ہیں۔ زمین چھن جائے، پلاٹ چھن جائے، کاروبار میں دھوکہ ہو جائے، کاروبار فلاپ ہو جائے، ناکام ہو جائے، یہ خسارے نہیں ہیں۔ خسارہ قیامت کا ہے، جنت سے محرومی اور جنت کا اور جہنم کا داخلہ۔ کامیابی کیا چیز ہے؟ دنیا کی کامیابیاں نہیں ہیں۔ من زحزح عن النار ادخل الجنہ فقد فاز، یہ کامیابی، جس کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخلہ عطا کر دیا جائے، وہ کامیاب ہے۔ ہماری فہرست میں کامیاب وہ ہے جو جنت کو پالے، جہنم سے بچ جائے۔ تم سمجھ تو دنیا کی کامیابیاں وہ کامیابیاں نہیں۔ اب فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ۔ دنیا میں کیا ہوتا تھا؟ کوئی سزا مل رہی ہے، آپ صبر کر لیں اس سزا پر، چلائیں نہ، شور نہ کریں، نافرمانی نہ کریں، صبر سے اس کو برداشت کریں، تو دنیا میں سزا میں تخفیف ہو جاتی تھی۔ وہ کلاس روم میں لڑکے، اس کو کسی کو سزا مل رہی، وہ صبر سے سزا جھیل رہا ہے، اس میں کمی ہو سکتی۔ جیل میں کسی قیدی کا اچھا کردار ہو، صبر سے رہ رہا ہے، تو اس کی جیل میں تخفیف ہو سکتی۔ اب قیامت کے دن صبر کرو یا نہ کرو، جہنم ہی تمہارا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ فَيَصْبِرُوا، پس اگر وہ صبر کرتے ہیں، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، پھر بھی جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ نہیں کہ صبر کر لو گے تو سزا ہلکی ہو جائے گی۔ اصبروا ولا تصبروا، صبر کرو یا نہ کرو، عذاب سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ سزا اگر مل رہی ہے، آپ معافی مانگتے رہیں، معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو، تو سزا دینے والا معاف کر سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے آپ کو، معافی کی درخواست قبول کر سکتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، اگر معافی کی درخواست کریں گے، معافی طلب کریں گے تو معاف نہیں کیے جائیں گے، بس عذاب ہی عذاب ہے، سزا ہی سزا ہے۔ یہ دنیا کے امور تھے۔ دنیا کی سزا سے بچنے کے لیے بندہ صبر کر لے،
اور کوئی نافرمانی نہ کرے، کوئی منفی حرکت نہ کرے تو سزا میں تخفیف ہو جاتی۔ دنیا میں سزا سے بچنے کے لیے معافی مانگ لے، سزا معاف ہو سکتی، تمہاری سزا معاف نہیں ہوگی۔ اللہ کے ناموں میں الحاد کرنے والوں اور توحید کی اصل قسم میں درار پیدا کرنے والوں، اب قیامت کا دن ہے، تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے، اب صبر کرو یا نہ کرو، شور مچاؤ یا چپ کر کے بیٹھو، جہنم میں تمہارا مقدر، معافی مانگو یا نہ مانگو، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے مقرر کر دیا ان کے لیے قرناء، دوست، قرین کی جمع، قرین ایسا دوست جو ہمیشہ ساتھ رہے، چپکا رہے آپ کے ساتھ، یہ اور عذاب کا باعث ہے۔ جیسے تم ویسے دوست، جیسے روح ویسے فرشتے، تم جیسے دوست بھی تم پر مقرر کر دیے۔ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، انہوں نے سجا کے پیش کر دیا، خوشنما بنا کر پیش کر دیا جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے، جو عمل وہ کر رہے ہیں ان اعمال کو مزین کر کے پیش کیا دوستوں نے، یہ جو عمل وہ کر چکے، وما خلفہم کا معنی جو ان سے دوستی سے قبل کر چکے، انہیں بھی خوشنما بنا کر پیش کیا کہ تم تو کمال کے آدمی ہو، تم یوں کرتے رہے، یوں کرتے رہے، واہ واہ کیا کہنا، اور جو عمل کر رہے ہو ان کی بھی تعریفیں کر رہے ہیں، ڈونگرے برسا رہے ہیں، ان کو خوشنما مزید بنا رہے ہیں۔ تو پھر ایسا انسان اس گناہ سے بعد کیسے آئے گا؟ دوست بھی ایسے مل جائیں جو گناہوں کو سجا کر پیش کریں، گناہوں پر حوصلہ افزائی کریں۔ اچھا دوست تو وہ ہے جو گناہ سے روکے، بندے کی آخرت کی فکر کرے، دنیا کے معاملات نہیں، آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے، اچھا دوست تو وہ ہے۔ اور ایسا دوست جو آپ کے دین کو بگاڑ دے اور آپ کے گناہوں کو سجا کر پیش کرے، وہ اور بدترین عذاب کا سبب بنے گا، بدترین۔ اچھی دوستی اللہ کی نعمت ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، بندہ اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ اچھی طرح دیکھو دوستی کس سے کر رہے ہو، اچھے دوست ہیں یہ برے دوست ہیں، برے دوست ہیں تم کو برا بنا کر چھوڑیں گے اور تمہاری آخرت کو برباد کر کے چھوڑیں گے، اچھے دوست ہیں تمہاری اصلاح کریں گے، ان کو تمہاری فکر ہوگی۔ تو ہم نے برے دوست مقرر کر دیے، ان کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، ان کے گناہوں کو سجا سجا کر پیش کر رہے ہیں، جو کر چکے وہ بھی اور جو آئندہ کر رہے ہیں وہ بھی۔ دیکھیں ابو طالب کو نبی علیہ السلام نے دعوت دی، اب دیکھو گندی دوستیاں، صنادید قریش بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی فرمایا قل لا الہ الا اللہ، چچا کلمہ پڑھ لو، اور وہ روک رہے ہیں، ترغب ملت المطلب، ابو طالب سوچو مرنے سے قبل اپنے باپ عبد المطلب کی ملت کو چھوڑ دو گے، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے، ادھر اصرار ہو رہا ہے قل لا الہ الا اللہ، قل لا الہ الا اللہ، اور گندی دوستیاں مسلسل روک رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ ان کی بات مان گئے، کلمہ نہیں پڑھا، یوں ہی دنیا سے چلے گئے۔ اب دائمی عذاب ہے، تو یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے عذاب کی صورت، گندی دوستیاں، گندی صحبتیں۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے مقرر کیا ان پر دوستوں کو، ایسے قرین جو چپکے ہوئے ان کے ساتھ، دن رات کے ساتھی۔ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، بس انہوں نے سجا کر پیش کر دیا ان کے لیے جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے، جو آگے عمل کرنے ہیں ان کی بھی تعریفیں کر رہے ہیں، واہ واہ تم کیا کر رہے ہو، اور جو کر چکے ان کی بھی تعریفیں کر رہے ہیں، تاکہ یہ بندہ گناہوں سے باز نہ آئے۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ثابت ہو گیا ان پر قول، کون سا قول؟ اللہ کے عذاب کا قول، اللہ کے عذاب کا فیصلہ ان پر ثابت ہو گیا، کوئی مفر نہیں، اب کوئی ٹھکانہ نہیں سوائے عذاب کے۔ وحق علیہم القول، ان پر قول ثابت ہو گیا، قائم ہو گیا، قول کون سا؟ اللہ کے عذاب کا فیصلہ، ادخلوا فی النار، کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ فی امم قد خلت من قبلہم، ان امتوں کے ساتھ، یہ فی بمعنی مع،
ان امتوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ قد خلت جو گزر چکی من قبل من سے پہلے، جن بھی اور انسان بھی، من الجن والانس سے جن یا انسان جو بھی ہیں ان کے ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ جو سابقہ امتیں، قوم نوح نافرمان قوم، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب، بڑے بڑے نافرمان، ان کے ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک یہ خسارے میں ہیں۔ ایسا عمل کرنے والے جو خسارے والے عمل ہیں، اور آج بھی وہ خسارہ ان پر ظاہر ہو چکا۔ جب جہنم کی وعید ان پر قائم ہو گئی تو اس سے بڑا خسارہ کیا؟ اس سے خسران مبین کہا گیا، بڑا کھلم کھلا واضح خسارہ، واضح ناکامی، نامرادی، جہنم کا داخلہ اور جنت سے محرومی، یہ خسران مبین ہے، بڑا کھلم کھلا خسارہ ہے۔ کوئی چیز اس خسارے کی تلافی نہیں کر سکتا، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ اچھا عقیدہ، سلفی عقیدہ اپنانے کی اور عمل صالح اختیار کرنے کی، صحیح منہج، سلفی منہج اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔